والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی آل و صحاب کے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سانوں ساری زندگی سے رمضان نصیب فرمایا اور روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی. رمضان المبارک دی آج کی تاریخ ہے 1441 سالہ ہجری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر جدوں اپنی دعوت کا آغاز کیتا سی، اس وقت دنیا کے اندر عقیدہ توحید الوہیت واحدہ کے اوپر ایمان رکھنے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں سی. پوری دنیا اس عقیدے تو خالی سی. حالانکہ سب دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو منتے ہیں، اس وقت بھی منتے سن، لیکن جو توحید کا تصور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا سی ان کے سامنے، اس کو وہ قبول کر لیتی آ گئی سی. وہ تصور توحید کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے نال براہ راست تعلق کا عقیدہ ہے. وہ ایسا عقیدہ جس کے اندر کسی واسطے تک وسیلے کی ضرورت نہیں سی، جس کو عقیدہ توحید الوہیت واحدہ کہتے ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرب اس کی زبان تو اس کے الفاظ تو واقف سن، لیکن اس جملے کو ادا نہیں سن کرتے کدے بھی. یہ اسلام کا ماٹو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیتا مکے سے، اور اس کا آغاز جو کیتا تو اس کے اتنے لبیک کہنے والے ایک طرف وہ لوگ سن جہاں معاشرے کے اندر بالکل پچھے ہوئے لوگ سن، غلامی دیا زنجیراں کسے ہوئے لوگ سن، مظلوم طبقہ سی، مقہور طبقہ سی، جس طرح بلال، خبیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. اور دوسری طرف سرداران قریش دے خاندانہ بچوں بڑے سنجیدہ لوگ، جس طرح ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خصوصی طور پہ اصحاب عشرہ مبشرہ جنہوں نے لبیک کی اس دعوت ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ آیات وہ صورتاں جڑیاں مکے دے وچ ابتدائی زمانے نازل ہوئیاں نے انہوں پڑھو، من پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جڑی سی کتنے زور دے نال اس دا اصول پھونکیا گیا ہے اور کس طرح لوگوں اس کی طرف بلایا گیا ہے۔ اور یہ لوگ جڑے ایمان لے آئے یہ محض ایمان لے آ کے نہیں بیٹھ گئے، یہ باقاعدہ ایک جماعت بنتے چلے گئے، ایک تنظیم دی لڑی دے وچ پرستے چلے گئے، جس طرح تسبیح دے دانے پرس جاندے نے تاکے دے اندر، اور ہر شخص جڑا ایمان لے آیا وہ آگے اس کا دائی بنتا چلا گیا۔ اور یہ دعوت کا سلسلہ مکہ معظمہ کے اندر اور اس کے ارد گرد جتنے بھی قبائل سن انہوں دے وچ بھی طائف تک پھیلتا چلا گیا اور لوگ اس کو قبول کرتے چلے گئے۔ جتنا سنجیدہ طبقہ سی سمجھدار لوگ سن وہ اس کو قبول کرتے گئے، لیکن جو لوگ قبول کرتے گئے مخالفین اسلام کی طرف تشدد بڑھتا چلا گیا۔ مکی زندگی کمزور ایمان والے مومن بندیاں واسطے بہت متشدد دور سی ہے، بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں انہوں نے، بڑیاں گلاں کرنیاں آسان نے کہ ایمان لے آ کے بلال جیسے لوگ جنہوں کی زندگی غلامی سے گزر رہی ہے اور انہوں نے سزاواں دیتیاں جا رہی ہیں اور اس سزاواں کھا کے اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اتنی جرأت دے نال کیتا ہے کہ انہوں دا مالک تنگ آ گیا انہوں تو اس غلام نے میرے کو لے کے میری جان چھٹ دے دیکھو، حالانکہ تشدد کر رہے تھے۔ یہ اسلام یہ عقیدہ یہ دین یہ محض مذہب نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدے کی جنگ ہے۔ اس نے اس عقیدے نے باپ کے سامنے بیٹے نو، رشتہ دار کے سامنے رشتہ دار نو، اپنے عزیزاں کے سامنے اپنے عزیزاں نو کھڑا کر دیتا سی۔ آخرکار ملک چھڈنا پیا ہے، گھر باہر چھڈنا پیا ہے، کاروبار چھڈنے پہ ہجرت کرنی پئی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ پردیس میں جا کے نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی رہن کی جگہ ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ عقیدے کی حفاظت لئی، اپنے دین کی حفاظت لئی وطن چھڈ دینا، کاروبار چھڈ دینا، اپنے عزیزاں نو رشتہ داراں نو چھڈ دینا اتنا آسان نہیں میرے بھائی، آسان نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جہدے دل کے اندر ایمان اتر گیا ہو، جہدے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہو، جنہوں اللہ تو رسول کی صداقت تے یقین ہو گیا ہو، جنہوں قیامت کے دن تے یقین ہو گیا ہو۔ اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے۔ ہجرت کر دیتی، سب لوگ ہجرت کر گئے، مکہ خالی ہو گیا، تمام مسلمان اور ارد گرد کے قبائل چوں بھی جڑے لوگ سن اکلے اکلے، پورے کنبے چ ایک بندہ، پورے کنبے چ کوئی ایک خاتون، تو اندازہ ہے کہ کسی عورت کا ایمان لے آنا اور پھر ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور دشمن مدینے بھی نہیں رہن دینا جا رہا۔ مدینہ طیبہ کوئی بڑا شہر نہیں سی ہے، 200-400 گھرانیاں کا ایک پنڈ سی، ایک گاؤں سی۔ اس کے اندر آئے مہاجرین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار جنہوں انہوں کا بھائی چارہ کروایا۔ اخوت ایک ایسا عمل کہ آسمان دی اکھیں دوبارہ نہیں ہو دیکھا، وہ بھائی چارہ دوبارہ نہیں دیکھا، وہ اخوت دوبارہ نہیں دیکھی، اور اس کے نتیجے
جدوں دیکھا کہ سارے لوگ مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کے نتیجے سب مسلمان جمع ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ قریش نے مدینہ دے اندر ایک بڑا آدمی جدی سیادت کو تسلیم کیتا سی مدینے والے قبیلہ خزرج دا آدمی عبداللہ بن ابئی، جنہوں وہ زمانے جو بادشاہ بنانا دی تیاری کر رہے سن، بادشاہ دا تاج اس سر تے رکھنے کی تیاری کر رہے سن۔ قریش نے خط لکھیا کہ ساڈے بھگوڑیاں نو کڈو اتوں، ورنہ جنگ لئی تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بس یہ گل نہیں سی ہے کہ وہ مسلمانوں تو کڑ دے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا مشہور معاہدہ ہے جڑا مختلف قبائل دے نال، جہدے یہودی قبائل بھی شامل سن اور دیگر عرب قبائل بھی شامل سن، ایک معاہدہ لکھا جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس چھوٹی جی پنڈ کی ریاست جڑی سی وہ سربراہ تسلیم کر لیا گیا سی، اور یہ گل تسلیم کر لی گئی سی کہ اگر کوئی بیرونی قوت مدینہ کے اتنے حملہ آور ہوئے گی تو سب لوگ مل کے وہ دفاع کریں گے۔ اس کے باوجود اس حوالے دے نال مسلمانوں نے اپنی بیس بنا لی سی، مسلمانوں کے قدم جم چکے سن، لیکن مشکلات دا ایک طوفان سی، مہاجرین دی آمد سی، لٹے پٹے لوگ آ رہے سن، سب کچھ اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے لوگ آ رہے سن، انہوں دی وسیب دا انتظام، انہوں دی کھانے پینے دا انتظام اور نال ہی دشمن دا مقابلہ بڑے مشکل سن، اور مختلف علاقوں تو سائڈوں تو قریش باقاعدہ چھاپے مار رہے سن مسلمانوں سے۔ وہ جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سریے بھیجے، اور وہ نتیجے بعض لوگوں کے خون بھی بہہ گئے۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ قریش نے پورے منصوبہ بندی دے نال فیصلہ کر لیا کتنا سرمایہ کٹھا کیتا جائے جس نال ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینے دا خاتمہ کر دیتا جائے۔ ایک بہت بڑا قافلہ تاجارتی قافلہ ابو سفیان دی قیادت دے اندر، جڑے اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، شام بھیجا گیا، اور اس قافلے دے اندر مکے دا کوئی گھر ایسا نہیں سی جس نے اپنے پیسے نہ لائے ہوں، ہر کسی نے اپنے پیسے لائے سن، تاکہ وہ جو منافع آئے گا وہ سارا اس تحریک اسلامی کو دبا دینے واسطے استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ قافلہ ہی سبب بن گیا جنگ بدر کا۔ جدوں اس قافلے دے واپسی آئی اور مسلمانوں کو پتہ چلیا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو مسلمانوں نے اس قافلے سے چھاپا مارن کا پروگرام بنا لیا، اور انہوں نے بھی پتہ چل گیا۔ اس نے اپنا راستہ تبدیل کرے سارے سمندر کے نال راستہ اختیار کیتا، اور نال اس نے ایک آدمی بھیج دیتا مکے کہ تہاڈا قافلہ جڑا ہے اس دے تے چھاپے کا پروگرام مسلمانوں نے بنا لیا، مدد لے آؤ۔ جدوں وہ بندہ داخل ہوا مکے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لے اپنے اونٹ کے اتنے، جبکہ اس نے دہائی دیتی کہ لوگوں اپنے قافلے کو بچاؤ، اور اس طریقے کے نال ایک بڑا لشکر تیار کر لیا انہوں نے۔ اب ایک لشکر، بہت بڑا لشکر، مسلح، ہر قسم کی اسلحے نال لیس، ہر قسم کی ضرورت، ہر قسم دے مال دے نال لیس ایک جنگی لشکر تیار کر کے مدینے تے حملے کی تیاری ہو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے اطلاع ملی کہ قافلہ بچ نکلے ہے، تو
کچھ سیانے لوگوں نے کہا کہ واپس آ جانا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ حکیم بن حزام بہت دانشور آدمی سن، خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے سن، بنو زہرہ چ۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے ملاقات کر کے کہا کہ ہوں جواز نہیں ہے جنگ کا، کوئی بھی واپس آؤ، کیونکہ تمہیں اپنے لوگوں لڑنا پینا، اپنے عزیزاں جنگ لڑنی پینی۔ بات تو بڑی عقل مندی دی سی۔ جدو عتبہ نو مل کے اس نے کہا کہ بھائی واپس ہو جاؤ، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے واپس ہو جانا چاہیے، لیکن ابو جہل کا کی کریے، یہ نہیں مانتا۔ جدو انہوں نے کول گئے، گل بات ہوئی، چلو انہوں نے گل کرنے ہیں بھائی باز آ جاؤ، تو اس نے کیا ہے تو بس باز آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ تیرا بیٹا مسلمان ہے، حذیفہ مسلمان ہو گئے تو حذیفہ کو نہیں تو اپنے بیٹے کو بچاؤ واسطے جنگ تو باز آئے گا۔ تو اس نے غصے نے کیا دیکھ لے گا تو کل کرنا کی ہوئے گا۔ میدان بدر دے اندر کفار دا لشکر براجمان ہو گیا، اور بدر دا مقام جڑا ہے ادھر صرف چھوٹے جہا گوٹ سی، چھوٹا جہا گاؤں سی، اس کے کنویں دے اتنے بدر دا کنواں مشہور سی اس نام نال، پانی دا انتظام سی، لوگ جتنے کتنے پانی ہوتا سی سہراواں چ اتنے رہندے سن، قبضہ کر لیا پانی دے اتنے، اور جڑی زمین پکی سی پلین سی اس کے اتنے قبضہ کر لیا۔ مسلمان جدو اتنے پہنچے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع مل گئی کہ کفار اپنا لاؤ لشکر لے کے آ گئے نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے چوں نکلنے کا فیصلہ کیتا۔ 12 رمضان المبارک نو مدینے نکلے، اور 17 رمضان المبارک نو میدان بدر پہنچے نے، اور اس 80 میل کا تقریباً فاصلہ ہے مدینے تو بدر دا مقام۔ اور جڑے لوگ نکلے انہوں دے کول سواریاں نہیں سن گئی، 313 عام مشہور ہے، بلکہ بعض روایتیں کے مطابق 322 افراد سن، بالکل نہتے سن، ہتھیار نہیں سن۔ پورے قافلے دے وچ صرف 60 اونٹ سن، 2 گھوڑے سن، پیدل سن سارے لوگ۔ 80 میل دا فاصلہ پیدل سفر کر کے مدینے تو مقام بدر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے مسلمانوں لے۔ اور قریش کا لشکر 1000 تے مشتمل سی یا اس تو زیادہ سن، اور اس قریش کے لشکر کا جڑا کھانے کا انتظام سی، تسی انہاں دی ٹھاٹھ باٹھ دا اور انہاں دی دولت کا اندازہ کرو کہ 10 بندے سن جنہوں نے سارے لشکر کا خرچ چکیا ہوا سی، اور روزانہ اس لشکر دے واسطے 10 اونٹ سیوا کیتے جاتے ہیں، اور جڑے بندے نے خرچہ چکیا سی انہوں نے عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا بھی سن جڑا خرچہ دے سی، اور عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل اور امیہ وغیرہ، یہ لوگ سن جڑے سارے لشکر دا خرچہ برداشت کر رہے سن۔ اور اس جنگ دے وچ ابو طالب دا بیٹا طالب بھی سی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھائی عقیل بھی یہ لڑن لے آیا سی مسلمانوں نال، اور یہ قیدیاں وچ بھی آئے سن عباس اور عقیل، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد ابو العاص بن ربیع بھی لڑن واسطے آیا سی۔ قریش دا اتنا کٹ سی، برادری دا اتنا دباؤ سی، اور یہ صرف جڑے لوگ نہیں آئے وہ صرف بنو زہرہ والے نہیں آئے۔ حکیم بن عبد الحزام واپس چلے گئے سن، انہوں نے کہا میری کسی گل نہیں منی۔ بنو زہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ ہے، بنو زہرہ خدیجہ الکبریٰ کا قبیلہ ہے، اور بنو عدو والے واپس چلے گئے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، انہوں نے حصہ نہیں لیا اس جنگ سے۔ اور اس جنگ کے اندر فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے، مار کا حق و باطل ہے، اور یہ جنگ کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ نہ کشور کشائی، نہ مال و دولت، نہ پیسے کی ضرورت، صرف عقیدے کی بنیاد پہ جنگ ہوئی، عقیدے کی جنگ۔
یہ جنگاں جڑیاں ہوئیاں نا زمانے یہ عقیدے دیا جنگاں سن، اور جدوں دی یہ گل چھڑ دیتی مسلمان امت نے، عقیدے دی جنگ جدوں دی چھڑی ہے ادوں دی ذل و خوار ہوئی۔ یاد رکھو یہ گل، عقیدے دی جنگ ہے، عقیدہ زندہ تب رہتا ہے جی آدمی نو وہ دی جان نہ وہ دے مال نہ وہ دی اولاد نہ پیارا ہو گئے، ادوں عقیدہ قائم رہتا ہے، ادوں عقیدے دے اثرات پیدا ہوتے ہیں، انسانی شخصیت دے اتنے اثرات نمایاں ادوں ہوتے ہیں۔ ورنہ منہ دے نال کہنا میں مسلمان ہاں، میں بڑا مومن ہاں، کوئی حیثیت انہاں گلاں دی نہیں ہے، اللہ دی ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ روزانہ اس قافلے واسطے تو دسیا 10 اونٹ ذبح ہوندے سن، ہر قسم کی شراب، گان بجان واسطے لونیاں کا انتظام، عورتوں کا انتظام، یہ سب کچھ سی اس لشکر کے اندر، اور یہ بالمقابل مسلمانوں کے بل استغفار، نمازاں، اللہ کے حضور عاجزی، ڈسپلن، پورا ڈسپلن، کوئی ہاؤ ہو نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اتنے پڑاؤ ڈالیا تو جیڑی زمین تے پڑاؤ ڈالیا وہ ریتلی زمین سی، موٹی ریت والی، جتنے پیر پھسلتے ہیں، جتنے جانوروں کے پیر پھسلتے سن، اونٹاں کے پیر پھسلتے سن، پیدل چلنا تو بہت ہی محال سی۔ اس زمین کے اتنے آپ نے اپنا ڈیرا ڈلایا، اور آپ کی واسطے ایک چھپر بنایا گیا، کلی بنائی گئی ہے سادے لفظ، اس چھپر کے اتنے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ پہرا دے سن اس دروازے تے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سن کلی دے وچ۔ کئی باری سوچ کے خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جڑے غار دے ساتھی، جڑے کلی دے ساتھی، جڑے قبر دے ساتھی لوگ جدوں انہوں نے برا بھلا کہندے نے، افسوس انہاں دی حماقت تے قربانیاں دی حد کر دیتی، کس گل لئی؟ صرف اور صرف عقیدہ، اللہ تعالیٰ دی رضوان حاصل کرن لئی، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن لئی، کوئی دنیا دا مال نہیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تے پڑاؤ ڈالیا قرآن نے وہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جڑا تبصرہ فرمایا ہوا ہے جنگ بدر دے اتنے، سورہ انفال کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، وہ تبصرے پڑھنے والے ہیں، اور دے اندر جڑیاں کمزوریاں سرزد ہوئیاں نے مسلمانوں کو، انسان نے نا، انسان غلطی کرتا ہے، پورا تبصرہ کیتا گیا انہوں نے، وہ ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال دی آیت نمبر 9 تک 11 پڑھو، استستغیثون ربکم، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جدوں تسی اپنے رب دے اگے فریادہ کر رہے سو، جدوں کوئی آدمی مشکل چ آتا ہے انہوں ادوں اندازہ ہوتا ہے اپنی فریاد دا، اپنی مشکلات دا، ورنہ جس شخص نے پوری زندگی مشکل نہیں دیکھی، خاص کر دین دے حوالے مشکل نہیں دیکھی، عقیدے دے حوالے جس شخص نے مشکل نہیں دیکھی، انہوں کوئی پتہ نہیں دین کی ہے، انہوں نہیں اندازہ دین دی عظمت کا۔ اس لیے فرمایا یاد کرو اس وقت جدوں تسی اپنے رب کو فریاداں کر رہے سو، اپنے رب دے کو پانی مانگ رہے سو، فریاد کر رہے سو، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر کے جواب دیتا، اور جواب یہ دیتا، نظریہ وہی دیتا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اے نبی پریشانی دی گل کوئی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد دے واسطے قطار در قطار فرشتے اتار دے گا، 1000 فرشتہ اتار دے گا، قطار در قطار فرشتے اترن گے، 1000 اترن گے، دوسری آیت میں جائے 3000 اتر جان گے، پھر ہے 5000 اتر جان گے، کوئی پریشان نہ ہو تسی، اللہ تواڈے نال ہے۔ اتوں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ دی کامیابی دی
بشارت سنا دیتی سی، یقین پیدا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کامیابی ساری ہوئے گی. لیکن اسباب دی دنیا دے اندر اج بھی لوگ تجزیہ کرتے ہیں، جڑے لوگ جنگی مہارت رکھتے ہیں، جنہ دا فوج نال تعلق ہوتا ہے، وہ اج بھی مسلم یا غیر مسلم جرنیل بڑیاں کتاباں لکھیاں گئی اس گل تے کہ کی وجہ بنی کہ 300 بندے نے 1000 بندے نوں کیویں زیر کر لیا، ان دے 70 بندے کس طرح مار دیتے، 70 بندے قیدی کس طرح کر لے. پھر یہ بندے نے ہتھیلے نے کوئی ساز و سامان نہیں، ہتھیار نہیں، راز ہے کی ہے، گل کی ہے، نہیں سمجھ آئی، آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آئی. اسباب پرست لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی، یاد رکھنا، ایمان والوں کو سمجھ آ سکتی کہ کی ہویا سی. قرآن مجید نے انہوں بیان کیتا ہویا کی سی، اصل بات کی ہے، کس وجہ سے سب کچھ ہویا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اور یہ جڑے نزول ملائکہ کا اعلان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، نال ہی کہتا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر بشارت. اللہ نے نہیں کیا یہ کام مگر اس لیے کہ تمہیں خوشخبری مل جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تواڈے دل جم جان، تواڈے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے. خوف زدہ آدمی کو سکون نہیں ہوتا، یاد رکھنا یہ گل. خوف ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جیڑا آدمی کو سون نہیں دینا، وہ نیند حرام کر دیتا. خوف ایسی شے ہے، خوف جدوں نہ رہے وہ اطمینان ہوتا بندے کو، ادو آدمی فریش ہوتا ہے. اس واسطے پہلی گل جی ہے کہ اطمینان دلا دیتا کہ بے شک تھی کلے نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، فرشتے اترن کے تہاڈی مدد لئی. اور پھر فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ایک گل عقیدہ بن رکھو کہ مدد اللہ کی طرفوں ملتی، مدد اللہ کی طرفوں، نصرت اللہ کی طرفوں ہوتی ہے. اور نال یہ گل فرمائی ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ قادر ہے اس گل تے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. وہ دیاں حکمتاں نوں واللہ خیر الماکرین ہے، اس دی حکمت نو کوئی شخص نہیں جانتا. وہ جو اپنے کسی کم نو کرتے آندا ہے وہ دے واسطے دے کول بہت ساری تدابیر نے، بہت سارے راستے نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جڑی نعمت عطا کی تھی مسلمانوں کو، انہوں دا خوف ختم کیتا ہے. خوف ختم کیتا ہے. میں بار بار کیا ہے، خوف نہ ہوئے آدمی دی قوت برداشت بہت زیادہ ہو جاتی، خوف نہیں ہونا چاہیے. اور جڑے اللہ کے دوست نے، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک اللہ کے دوست وہ نے جڑے خوف زدہ نہیں ہوندے اور غم زدہ نہیں ہوندے. خوف دا تعلق ہوتا اس چیز دے نال جڑی اجے وارد نہیں ہوئی ہوندی، اس دشمن دا خوف جڑا جس نال اجے مقابلہ نہیں ہوندا، متوقع ہوندا ہے. اور حزن اس چیز تے ہوندا ہے جڑا آدمی ہتھوں دے بیٹھدا ہے تے پچھتاوندا ہے کہ میں اے کیوں دے بیٹھا، میں اے کیوں کر بیٹھا. یہ غم نوں سون نہیں دیندا. فرمایا جڑے اللہ دے بندے نے، اللہ دے دوست نے، وہ انہاں دوواں کیفیتوں تو بچے ہوئے ہوندے. اور کون نے؟ الذین آمنوا، جڑے ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ روش اور رویہ بنا لیا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو بچ کے رہیں گے، پرہیزگار بن کے رہیں گے، متقی بن کے رہیں گے. وہ لوگ نے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا ہے وہ مسلمانوں کا خوف دور کیتا ہے. جے آدمی کلا ہوئے وہ سامنے 4 بندے کھڑے ہون، بندہ نہتا ہوئے، اگلے دن کو اسلحہ ہوئے، بولو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی تدبیر نہیں سوچتی، مقابلے کا کوئی ڈھنگ نظر نہیں آتا، کس طرح بچائے گا اپنے آپ؟ اس کو تو کچھ بھی نہ کیا جائے تو خوف دشمن کا مار دینا. پہلا علاج یہ کیا. یہ بارے جو روایات مختلف قسم دیا بنائی گئی ہیں، ہے موجود نے، لیکن اصل حقیقت جڑی ہے وہ دوسری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرفوں
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਵਾਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਪਈ ہے، مسلمان سو گئے، جسمانی طور سے بھی فریش ہو گئے اور قلبی طور سے بھی مطمئن ہو گئے۔ جو کچھ ہے یاد چ نہ رہے بندے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند سکون دی نیند دیتی۔ دشمن کا خوف ہوئے نیند نہیں آتی۔ جنہ لوگوں دیا دشمنوں انہوں پوچھو، جی خوف ہوئے دشمن کا نیند نہیں آتی۔ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی پیرے لا کے بیٹھا ہوتا، نیند نہیں آتی، جو خوف نہیں سون دینا انہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عمل جڑا فرمایا انہوں نے دیتے، اپنی رحمت نازل فرمائی، سکون دی نیند دیتے۔ فرمایا یغشیکم النعاس، یغشیکم النعاس امنۃ منہ، میں اپنی طرفوں امن دی نیند انہوں نے دیتے نازل کی تھی۔ اور دوسری نعمت دیتی، زمین جڑی تے پیر نہیں کھلوندے، دشمن دے کول بڑی پکی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے بارش برسات کی۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ادھر ادھر کی گل کی تھی۔ انہیں پارٹ اس واسطے فیل ہو گیا سی کہ بارش ہو گئی سی، چکن پاس بھی ہوتی فوج، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کامیاب ہو گیا کہ بارش ہو گئی سی۔ جب بارش ہوئی ریت جم گئی، پانی سارا دوسری جگہ چلا گیا، پکی زمین تے کچڑ مچ گیا۔ ہن مخالف دے گھوڑے، مخالف دے اونٹ، مخالف دے پیدل پھس گئے چکڑ دے وچ۔ وہ چکڑ پھس جائے تو ویکھیا کدی چکڑ، بندہ بیکار ہو جاتا ہے، دوڑ نہیں سکتا۔ ایک اللہ دیا تدبیراں۔ فرمایا دوجا احسان یہ کیتا اللہ نے تواڈے تے کہ بارش برسائی، اس بارش برسا کے تانوں جگہ پکی دے دیتی، دشمن نو چکڑ دے دیتا۔ یہ پہلی فتح ہو گئی، پہلے بنیاد پہ گئی۔ اور پھر فرمایا دو قسم دی ہے، ایک ظاہری تطہیر ہے، آدمی جسمانی طور پہ صاف ستھرا تے پاکیزہ ہو جائے، ایک روحانی تطہیر ہے، ایک قلبی تطہیر ہے کہ دل دے اندر جتنے وساوس نے، جتنے وسوسے اٹھتے ہیں، دشمن کا جتنا خوف ہے وہ ظاہر ہو گیا، پورا اطمینان ہو گیا، یکسو ہو گئے مسلمان۔ دوسری یہ ہے، اس واسطے فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان دے وسوسے جو تم لگے سن دشمن دے خوف دی وجہ نال، جڑے دل دے اندر وسوسے اٹھتے سن، وہ اللہ فرمانے نے وہ رجز ختم کر دیتا۔ رجز بھی زبان تو اس کمزوری نو کہیں دینے جڑی سستی پیدا کر دی ہے۔ یاد رکھیے گل پلے بن، جڑا آدمی سست ہے وہ کوئی کم نہیں دنیا کر سکتا، وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جڑا آدمی سستی تے کہلی دا شکار ہے، کہلی ایک عذاب ہے، کہلی اللہ تعالیٰ کی طرف جو کسی قوم تے نازل ہو جائے، کسی بندے تے نازل ہو جائے، وہ سستی دا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا، وہ نکمہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا شیطانی عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اتنے بارش نازل فرمائی تو ایک تے تواڈی ظاہری طور اتنے تواڈے قدم جما دیتے، تواڈے اطمینان قلب تانوں ادا کر دیتا، اور شیطانی وساوس دور کر دیتے۔ اور نال ہی فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تواڈے دلاں نوں جما دیتا، پکی گنڈ عقیدے دی دے دیتی۔ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تواڈے قدم جما دیتے۔ قرآن مجید ہے کہ لفظ پڑھ کے دیکھو، حکایات دی لوڑ نہیں ہے، تاریخاں دی لوڑ نہیں ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی سی۔ یہ پیچھے عقیدے دا زور سی، یہ پیچھے ایمان دا زور سی، یہ پیچھے یقین دی کامیابی دے یقین دا زور سی، یہ پیچھے اللہ دی قوت دے ایمان دا یہ زور سی، یہ اللہ دی نصرت، اللہ تعالیٰ دی نصرت دا یقین سی جس نے جنگ لڑی گئی ہے۔ ورنہ 3 بندیاں کا مقابلہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ہوئے نہتا۔ اس واسطے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات، سارے لوگ ستے،
مسلمان ستے بڑے سکون دے نہیں ستے، لیکن اللہ کے رسول جاگ دے، کلی دے وچ جاگ دے نے، اس چھپر دے وچ جاگ دے نے، ابو بکر جاگ دے نے، ساتھ پیرے دے تے کھڑے نے تلوار لے کے جاگ دے نے، 300 بندہ ستا ہے 3 بندے جاگ دے نے اور دعا کر رہے ہیں، ساری رات دعا کیتی ہے، کدی قیامت کیتی ہے، کدی رکوع کیتی ہے، کدی سجدے کیتی ہے، بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ تو جڑا وعدہ کیتا ہے اپنے رسول نال میں تینوں وہ یاد دلانا، اے اللہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، میرے کو جو کچھ سی میں لے کے رکھ دیتا ہے، میں اپنی قوت لے آندی ہے، میرے کو اتنی سی، ہن اگلا کم تیرا ہے، یہ اصل یقین دیاں گلاں۔ عرض کی تھی پروردگارا میری جو قوت سی، جو میرا مٹیریل سی، جو میرا ساز و سامان سے میں لے آ کے تیرے میدان سے رکھ دیتا ہے، اب آگے تیرا کام ہے، تو وعدہ کیتا ہوا ہے، اپنی نصرت کا وعدہ کیتا ہوا، وہ وعدہ وہی ہے جی پیچھے میں آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے یہ پیغام دے دیتا سی، بشارت سنائی سی کہ فرشتوں کے ذریعے تیری مدد کرا گے، پریشانی دی کوئی گل نہیں، فرمایا یا اللہ وقت آ گیا تیری نصرت دی انتظار ہے، اس دی اڈیق ہے، اپنی نصرت بھیج۔ ربا یاد چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حماق کے دعا کر رہے سن کہ جو اٹھتے سن تو موٹے سے چادر گرتی سی، آپ اپنی چادر سنبھالنا ہوش نہیں سی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پکڑ کے کیا یا رسول اللہ بس کرو، اللہ نے دعا قبول کر لے، بس کرو اللہ نے دعا قبول کر لی، یہ اندر ہے، باہر والا باہر پہلا دے رہا ہے، اور پھر فاخذ ابو بکر، ابو بکر نے سنبھالیا، چادر اٹھایا، فقال آخیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے، نکلو، فخرج فہو یقول، اللہ کے رسول کلی جو باہر نکلے، صبح ہو گئی، اپنی کلی چو باہر نکلے، چھپر چو باہر نکلے، اور قرآن مجید دی آیت سورہ القمر دی آیت نمبر 45 تلاوت کرتے ہیں نکلے۔ سورہ القمر مکی صورت ہے، مکہ چ نازل ہوئی سی، اور بہت پہلے نازل ہوئی سی، ہجرت تو بہت پہلے نازل ہوئی سی، اور ایک قریش دی ایک تڑی دے جواب چ الفاظ نازل ہوئے، جدو کہندے سن کہ ساڈا جتھا بڑا مضبوط ہے، اسی بڑے طاقتور ہاں، ساڈے کو بڑے وسائل نے، اسی یہ کر دیں گے نہ وہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سی سیحزم الجمع ویولون الدبر، مکے چ کیا سی کئی سال پہلو کیا سی جنگ بدر ہون تو، کہ ان قریب جتھا شکست کھا جائے گا، یقین وے مومنہ دا، اور جدو کچھ پلے نہیں سی، کوئی زیادہ تعداد مسلمانوں دی نہیں سی، گنتی دے چند لوگ سن، وسائل کوئی نہیں سن، اس وقت اللہ نے یہ گل فرمائی سیحزم الجمع، یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا، ویولون الدبر، اور پٹھاں پھیر کے بچن گے، اور وہ وقت دیکھیا نا آسمان دی آخر میدان بدر دے اندر آیت کس طرح سچ ثابت ہوئی، اولے خدا کس طرح سچ ثابت ہویا، اور جس وقت صبح ہوئی آمنے سامنے صفحہ لگ گئیاں، اور عرباں دے طریقے دے مطابق، انہوں دے رواج دے مطابق مبازر طلبی ہوئی، یعنی جڑے شاہ زور لوگ نے وہ اپنی زور ازمائی جنگ کلے کلے نکل، کفار دی طرفوں 3 بندے نکلے، 2 سگے بھائی سن، ایک انہوں دا بیٹا سی، بھتیجا سی، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ،
اتبا دا بیٹا ولید اور وہ بھائی شیبہ تینے نکلے، تینے اپنے پکے اپنے رشتہ دار، 2 بھائی نے 1 بیٹا نا میدانی جنگ سے نکلے. میں پہلے کہہ کی دی جنگ آئے مقابلے میں انصار مدینہ چوں، انصار مدینہ دے وچوں اوف معاذ اور عبداللہ بن رواحہ آئے. انہوں نے پوچھا کون ہو تسی؟ اسی تمہیں پہچان دے نہیں. انہوں نے کہا اسی انصار مدینہ ہاں. انہوں نے کہا جاؤ تسی ساڈے جوڑ دے لوگ ہی نے. اور قریش نے ایک بیماری یہ بھی سی، وہ اپنے مقام دا بندہ نہیں سمجھتے کسے نوں، ساری دنیا نوں حقیر سمجھتے سن اپنے مقابلے انہوں نے اسی بہت کچھ ہاں. انہوں نے کہا جاؤ تسی ساڈے جوڑ دے لوگ نہیں. اور اس نے آواز دے کے کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نال نہیں ساڈی لڑائی بنتی، ساڈے جوڑ دے بندے کر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ، اے علی، اے عبادہ بن حارث، ہن تسی اٹھو. یہ تینوں بندے بنی ہاشم دے نے. حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا نے، علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے چچا زاد بھائی نے، عبادہ بن حارث بھی آپ دے چچا زاد بھائی نے. تینے اپنے خاندان دے بندے لے آندے. آؤ جدوں آئے نے، چونکہ انہوں نے خود پہلے ہوئے سن پہچانیا نہیں اتبا شیبہ وغیرہ نے. تو کیا کون ہو تسی؟ انہوں نے دسیا نا سی فلاں فلاں. انہوں نے کہا ہوں تھوڑے ساڈا جوڑ ہوئے گا، تسی ساڈے جوڑ دے لوگ. لڑائی شروع ہوئی. لڑائی دے اندر حمزہ نے شیبہ نو، علی نے اتبا نو قتل کر دیتا، اور عبیدہ ولید کے مقابلے زخمی ہوئے. انہوں دونوں قتل کر کے حمزہ اور علی اس طرح متوجہ ہوئے، اور شیبہ نو قتل کر کے زخمی عبیدہ نو اپنے کندھے تو اٹھا کے دشکے سے واپس لے آئے. اور اس جنگ کے اندر ہی شہید ہوئے سن. عمر زیادہ سی، یہاں پر نہیں ہوئے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شہادت تو محروم رہ گیا. اور جذبات ہوتے ہوں، جذبے ہوتے ہوں. لوگ زندہ رہنے کی فکر کر دینا، تو زخمی ہو گئے نے، شدید زخمی نے. تو واپس آن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں محروم رہ گیا شہادت تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو شہادت کا درجہ پا گئے. اور تھوڑی عرصے بعد، چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے. اس سے زخموں کی تاب نہ لا کے فوت ہوئے. پھر عام جنگ شروع ہوئی، پھر عام حملہ ہویا. جدوں قریش نے دیکھا کہ یہ تو کم خراب ہو گیا ہے، اسی کلے کلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہڑبونگ مچایا، بلوا ہویا، گتھم گتھا ہو گئے. دونوں فوجاں آپس میں ٹکرا گئیاں. ہوں وہ راز قرآن نے بیان کیتا ہے کہ شکست کے میں ہو گئی سی. راز بیان کیتا ہے. ایک آیت پڑھو سورہ آل عمران دی آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. میدان بدر کے اندر جو 2 جماعتیں ٹکرائیاں سن آپس میں، مسلمانوں لوگوں تواڈے واسطے یہ اندر ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے. کی نشانی؟ فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ بھی لڑ رہی، وأخرى کافرہ، اور دوسری کافر ہے، منکر حق کیا، اللہ کے دین کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے نے. کوئی کدی غور کرو، وہ جڑے لوگ معجزات دے منکر نے وہ غور کرنے سے آئے ہوتے ہویا کی. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونہم مثلیہم رأی العین. 300 بندہ مقابلے کفار 1000 تو زیادہ. اللہ فرماتے ہیں کفار مسلمانوں اپنے تو 2 چند دیکھ رہے سن کھلیاں اکھاں نال. سمجھ لگتی ہے گل کی؟
وہ بھائی ایک بندہ اگلے کھلوتے بندے نو ویکھے بھی یہ ایک نہیں تے تین نے یا چار نے، جاگدا ویکھے، خواب نہیں آ رہا، کوئی کشف نہیں ہو رہا، خواب نہیں آ رہا بھائی، سامنے آمنے سامنے نے، بندہ بھی کافر ہے، اگلے نو ویندا ہے کہ دو یہ تے تین چار نے، بندہ کلا ہے نا، وہ تین چار نظر آتے، کیسی بھی گل ہے، نہیں آتا، نہیں یقین آتا، جی نہیں آتا تو قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور غیب کا پردہ ہے نا انہوں ذرا ہٹا دیتا، وہ غیب کا پردہ ہٹتا دیکھنا تو ابو موسیٰ علیہ السلام کا سفر جڑا خضر دے نال کیتا انہوں دیکھو، انہوں دیکھو بازار میں جا رہے ہیں نا دونوں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نال اللہ کا بندہ جا رہے ہیں، اس نے ایک بچے کی گردن مروڑ کے مار دیتا، بچے کھیل رہے ہیں انہیں بچے کی گردن مروڑ کے مار دیتا۔ میں تمہیں یہ گل پوچھنا، اگر انہاں ماردیا ہوا اس بچے کو ماردیا ہوا وہ بچے ویکھتے، بازار کے لوگ ویکھتے، انہوں نے گل نہ پہ کیوں بھائی؟ سوچی کدی گل تو سنائے بھائی اگر انہوں نے لوگوں کے سامنے ہوں عمل تو پھر کی ہوں انہوں جان دیں بھائی کسی نے ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا تو ایک ہی بندے نے ویکھیا، اسی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو نظر آ رہا بھی یہ کام کیا، تو انہیں کیا یہ کی ظلم کیا، بے گناہ بچہ مارتا ہی، وہ نفس زکیہ نو مار دیتا ہی، تو نہیں کیا میں تو تیروں پہلو کیا سی تیرے کو میرے نال رہ کے صبر نہیں ہونا کہ میں جڑے کام کرنے نے وہ نے جڑے باطن دے نے ظاہر دے نہیں ہیں۔ پردہ اٹھایا اللہ نے، پردہ ہٹایا نا جنوں تو ایک دے کنے تین نظر آنے شروع ہو گئے، 300 سن نا دگنے نظر آئے، 2000 نظر آئے، اور فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے بندے کی شکل، لڑے نہیں فرشتے، یاد رکھنا ہے گل، اللہ نے جی فرمایا کہ نہیں انہوں ثابت قدم رکھو، قرآن مجید نو پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماندے نے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت دے نال تائید کرتا جی چاہتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے نصرت پہنچا دینا ہے۔ ان فی ذالک العبرۃ لاولی الابصار، بصیرت رکھنے والوں کے واسطے اس عمل کے اندر بڑی تذکیر ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر مسلمانوں تعلیم جڑی دیتی ہوئی سی، جن شے جتاندی بندے وہ ذکر کیتا قرآن، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، ساڈے پالن ہارا، ساڈے مالکا، ساڈے تے صبر نازل کر دے، سانو صبر دی توفیق دے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صابر وہ لوگ نے جہے تنگ دستی دے اندر، بیماریاں دے اندر تے حق و باطل دے مار کے جم کے کھڑے رہتے، وہ نے صابر، یہی دعا ہو رہی ہے صبر دے سانو، وثبت اقدامنا، اور سارے قدموں جما دے، اور نال کیا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور منکرین حق دے مقابلے ساری نصرت فرما۔ یہ یقین ہے، اس یقین دے نال دعا کیتیاں نے۔ سورہ البقرہ دی آیت نمبر 249 اللہ نے فرما دیتا، کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کنیاں چھوٹیاں جماعتاں کتنیاں بڑیاں جماعتاں تھے اذن الہی دے نال غالب آ گئی، ایک سینکڑوں مثالاں نے دنیا کے اندر، سینکڑوں مثالاں اہل ایمان دیاں۔ اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ انہوں دے نال ہے جڑے جم کے کھڑے رہتے ہیں، اور جڑے چھڈ کے نٹ جان، جڑے چلے جان انہوں دے نال اللہ نہیں ہوندا، بھول نہ جان، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ ہی نہیں کھلوتے جم کے، کھڑے ہی نہیں رہے، کھڑے رہنا پیندا عقیدے دی بنیاد اتنے، اس واسطے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نال ہے، جم کے کھڑے رہن والے دے نال۔ اور یہ سبق جڑا دیتا وہ کی قلت وقت کی وجہ نال
یہ جنگی بدر کا حال بیان کرنا یہ کتابی مسئلہ ہے، ویسے یاد رکھنا، یہ خود بات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اتنے تبصرہ کرنے کی لوڑ سمجھنے کی لوڑ ہے کی ہوا سی۔ اس واسطے اختصار دے نال میں کچھ چیزاں قرآن مجید کی روشنی جنہوں بیان کیتا ہے، حکایات اور روایات اور تاریخ سے چھوڑ دیتا ہے میں قرآن مجید کے کس طرح بیان ہوا ہے۔ اور پھر یہ سبق کی ہے غزوہ بدر کا سبق کی ہے؟ کیا یہ جنگ مال و دولت لی لڑی گئی؟ کیا یہ دولت یہ دنیا دے کوئی بڑی کامیابی کوئی نام نمود کے واسطے جنگ لڑی گئی؟ یہ عقیدے کی حفاظت واسطے جنگ لڑی گئی، یہ غلبہ اسلام واسطے جنگ لڑی گئی، یہ اللہ کے دین کے غلبے لی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ دے اندر سب تو عزیز چیز مال اور اولاد ہے، مال اور جان ہے بندے دی، مال بھی خرچ کیتا ہے، جان بھی دے دیتی۔ جب تک کوئی بندہ اپنے عقیدے لی مال اور جان دینے تیار نہیں ہوتا وہ اپنے دعوے بچ صحیح نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ چیزاں نے بنائی ہوئی رواجی اصل دین سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن تے ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ سبق کی آیا؟ سبق یہ آیا کہ 70 بندے کفار دے جڑے بڑے بڑے سردار سن قتل ہوئے اس جنگ میں، 70 بندے، اور 70 بندے گرفتار ہوئے۔ کمر ٹوٹ گئی قریش دی، پورا شہر دا کوئی گھرانہ نہیں خالی رہا قریش دا جہاں بندہ یا قتل ہو گیا یا قیدی ہوئے۔ 300 بندہ، اور وہ بندہ گرفتار کر رہے ہیں اور وہ بھگدڑ مچی ہے۔ ایک گروہ وہ تعاقب کر رہے ہیں صحابہ دا، ایک گروہ انہوں گرفتار کر رہے ہیں، مشکاں بن رہے ہیں انہوں دیا جو لڑنا آئے سن، اور ایک گروہ مال کٹھا کر رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ عرباں دا ایام جاہلیت کے اندر دستور ہے کہ جس دشمن کو مارتے سن وہ گھوڑے اتنے، وہ اونٹ اتنے، وہ مال اتنے وہ قابض ہوتے سن اور وہ حق سمجھتے سن کہ جس آدمی نے انہوں مارے اور وہ مال وہ قبضے چ آ گیا وہ ہے۔ عرباں دا دستور ہے پرانا ایام جاہلیت، پر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جی انہوں نے لڑنی پئی ہے اسلام کے جھنڈے تھلے۔ یہ قوانین وکھرے سن، یہ قوانین وکھرے نے۔ جنہ نے مال کٹھا کیتا سی مال غنیمت، جڑا ہزاراں بکریاں، اونٹ، اسلحہ، سامان خرد و نوش، بہت کچھ، ایک ایک بندے 6 بکریاں یہاں مجاہدین، 2 اونٹ آئے سن، اس تو بھی علاوہ مال آیا سن۔ اس جنگ کے نتیجے مسلمان گویا مالو مال ہو گئے سن، اور جدوں وہ جمع دا جدوں جنگ ختم ہوئی تقسیم دا وقت آیا تو یہ بحث چل گئی کہ مال تو انہوں نے جنہوں کے قبضے چ۔ پھر سوال بنتا ہے نا بھی یہ مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ دسو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا جدوں جیڑا وہ جھگڑا ہے اللہ کے رسول کے سامنے آیا یہ تقسیم کس طرح ہونی ہے؟ اللہ نے سورہ انفال کی پہلی آیت فرمائی یسألونک عن الانفال، اے نبی تواڈے کو انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ بڑا معنی خیز جو جملہ ہے، انفال کا لفظ استعمال ہوا ہے، غنیمت کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔ اور نفل ہوندا ہی وہ ہے، نفل کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی تو زیادہ وقت لگا دینا، اپنے ڈیوٹی تو زیادہ فرض لگانا، محنت تو کسی کی محنت تو زیادہ انہوں پیسے دے دینا، بنتا نہیں ہوتا حق۔ مزدور نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، جن پیسے بنے، اگر مالک نے اس کو ود دیتے تو نفع ہے۔ اگر مزدور نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں جی کرنی چاہیے تھی انہیں گھنٹہ ود لاتا تو نفل ہے۔ یہ کہتے ہیں نفل، نفل آسان لفظ سمجھ لیں۔ اللہ فرماندے نے بھی تساں کیتا کی؟ جواب آیا ہوں کیتا کیا جڑے مال سے بیٹھ کے بیٹھے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیتے نے، اللہ کی نصرت آئی ہے، اللہ نے میہ پا کے تھوڑے قدم جمائے نے، اللہ نے تھوڑا خوف دور کیتا، اللہ نے تو سارا کام کیتا، تھوڑا کی ہے مال تے اللہ تے تو رسول اللہ۔ گل سمجھ آ گئی تمہیں؟ یہ تو انفال ہے تو اللہ نے انعام دے دیتا تمہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول، کہہ دے نبی یہ تو مال اللہ تے رسول ہے، تھوڑا تو مال ہی نہیں، یہ تو اللہ اور رسول تقسیم کرن گے۔
لہٰذا جڑے لوگ اس مال تے قبضہ کیتے بیٹھے نے وہ دستبردار ہو گئے، اور دستبردار ہو گئے۔ اگلی گل فرمائی کہ یہ مال ہے جنہوں تسی مکے چھڑ کے آئے، جہاں تسی ہاتھ چاڑ کے آئے سو، تسی اپنا گھر بار اجاڑ کے آئے سو، تسی ہجرت کی تسی کچھ لے کے نہیں آئے، یہ وہ مال ہے نا جنہوں چھڑ کے آئے سو۔ ہوں اس مال تہاڈا حال یہ ہو گیا کہ انہیں حریص ہو گئے ہو، اس واسطے مال تہاڈا نہیں، اللہ دا نام ہے۔ تو گل جڑی فرمائی ہوئے آ کہ ایک دوسرے دے حقوق جانو، اللہ فرماندے نے فتقوا اللہ، پہلی گل ہے ڈر جاؤ اللہ کو، پہلی گل اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی تو بچ جاؤ۔ اور دوسری گل اصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات نو ٹھیک کرو۔ یہ مال دی خاطر، پیسے دی خاطر اپنے تعلقات خراب نہ کرو۔ گل دی سمجھ آئی کی ہو رہا دنیا کے اندر؟ ہوں اصلحوا ذات بینکم، اپنے حالات ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، آپس کے صلح رکھو، آپس کے ایک دوسرے نال تعلقات کو ٹھیک رکھو، مال دی وجہ نال نہ اس طرح کرو۔ اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اگر تسی مومن ہو، اگر تسی ایمان والے ہو، اور جے تسی ایمان والے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کی گل منو۔ کیوں بھائی شک رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ جے ایمان دا دعویٰ رکھ دے ہو، اپنے آپ کو مومن کہیں دے ہو، اسی مسلمان ہاں، تو پھر آخیا اللہ تو رسول کی گل من، اطاعت کرو اللہ تو رسول دی۔ اور پھر نال ہی فرمایا یہ پیچھے آنے والوں واسطے میرے تے تیرے لیے فرمایا۔ جنگ تو اتنے ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، انہوں نے اللہ دے تعالیٰ نے، اللہ دے حبیب نے تربیت اس طرح کی تھی صحابہ دی، وہ مال دی خاطر نہیں سن لوگ جیوندے، وہ دین دی خاطر جیوندے سن، وہ اللہ رسول نو منن دی خاطر جیوندے سن، اللہ دی رضا دی خاطر جیوندے سن، وہ کامیابی آخرت دی خاطر جیوندے سن، وہ من کے کامیاب ہو گئے۔ تو پچھلیاں نو آخیا تہاڈی گل تسی کی کرتے ہو، تسی کنا بزرگاں نو لئی پھردے ہو، تہاڈے کم نہیں ہونے بزرگ۔ قرآن مجید اللہ نے گل فرمائی ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 141، فرمایا تلک امۃ قد خلت من قد خلت، وہ ایک جماعت سی جڑی گزر گئی، وہ ایک گروہ سی جڑا گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمایا انہوں نے انہوں دا، ہن جو کماؤ گے تسی وہ تہاڈا، اپنی کمائی لے کے جانا، اپنی کمائی کم آنی، جو اللہ دی راہ چساں کیتا ساڈے وہ کم آنا ہے، اللہ دے دین دے غلبے لی جو اساں کیتا وہ کم آنا ہے، جو اساں کیتا نہیں وہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر فرمایا ولا تسألون عما یعملون، اور جو کچھ وہ کر گئے تواڈے کول نہیں پوچھ گچھ ہونی، تواڈے کول نہیں پوچھا جانا۔ قلت وقت کی وجہ نال بات ختم کرنا، لیکن ایک دعا ہوتے علامہ صاحب نے ایک دعا کی تھی، علامہ اقبال ایک دعا کرتے ہیں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر شوق تماشا، پھر وادی فاراں کہ ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دیکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر ہر میں سرا لے چل، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر ہر میں سرا لے چل، اس شہر کے غور کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، دل ویران ہو گئے، ایمان تو خالی ہو جائے دل ویران ہو جاتا ہے، ایمان تو خالی ہو گئے، اس واسطے کہتے ہیں اس شہر پھر پیدا دل ویراں میں
پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، ایمان دی طاقت دے، یہ ساتھی ایمان تے یقین بنا۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش شرعیہ کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش شرعیہ کر، خود داری حاصل دے، خود داری حاصل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجاگر کر دل بینا دے، سینوں میں اجاگر کر دل صورت بینا دے، دل صورت بینا دے، احساس عنایت کو، احساس عنایت کو اثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اے پروردگار، یہ امت بیکار ہو چکی، اے امت ایمان تو خالی ہو چکی، انہاں دے دلوں نوں زندہ فرما دے، انہاں دے دلوں نوں ایک دفعہ پھر زندہ کرما دے، اور وہ جوش اور وہ ایمان اور وہ عقیدے دا اثر پیدا کرنے دلاں دے اندر۔ یہ اجلی اقبال نے دعا کی تھی، اقبال نے اور بھی دعا بہت ساری جنہیں اس طرح نے جذبات کیتیاں ہوئی نے۔ جنگ بدر اس سبق دے گئی ہے کہ جان دینی پے دین لئی تے دے دے، کامیابی اسے گل چاہے یہ دنیا دی دولت، یہ دنیا دا مال، یہ سب کچھ اتنے رہ جانا ہے، اس جو کسی نے نہ کچھ لے کما کے کھڑے ہے نہ لے جانا ہے، ایک ہی چیز نال جانی ہے، وہ تیرا عقیدہ ہے، وہ تیرا ایمان ہے، وہ تیرا عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔